ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مرد دونوں کی پناہ پکڑتے تھے، اور انہوں نے ان کو سرکشی میں پڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ اس کی کچھ باتیں کل عرض ہو چکی تھیں جنوں کے تعلق سے، خلیفہ کے تعلق سے۔ آج بقیہ باتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خود کہلوا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ مجھ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور وہ جا کر کے اپنے پوری محفل میں جہاں وہ کثرت سے بستے ہیں وہاں ان کو بتایا کہ ہم جو رسول مکے میں آئے ہیں ان سے ہم نے قرآن کو سنا ہے، جو مدینے میں رہتے ہیں ان سے ہم نے قرآن کو سنا، اور وہ قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، ہدایت دیتی ہے، اور سننے کے بعد ہم ایمان لے آئے۔ یہ بات جا کر انہوں نے اپنی محفل میں اپنے ساتھیوں سے کہی۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے جو بات بیان کی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ وہ کیا فرمایا؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اصل مدعا یہی ہے، پیغمبر جتنے بھی زمین پر آئے شرک کو مٹانے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ ہر پیغمبر کا زمانہ الگ رہا، علاقہ الگ رہا، شریعت بھی الگ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات ایک ہی ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ وہ شرک کو مٹانے کے لیے نہ آیا ہو اور توحید کی دعوت دینے کے لیے نہ آیا ہو۔ وجہ یہ ہے، دنیا میں انسان پہلے آیا کہ شیطان پہلے آیا؟ جی، ہمارے آنے سے پہلے ہمارا دشمن یہاں تیار تھا۔ تو برائی، انسان کو بہکانا، یہ زمین پر نہیں ہوا یہ کام، یہ تو وہیں ہو گیا، سمجھ رہے؟ شیطان نے بہکا دیا، اور خطا کی ابتدا وہیں سے ہوئی اور ابھی تک ہو ہی رہی ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے بلکہ جنات کے لیے بھی۔ وہ کہاں تھے؟ جنات کہاں تھے؟ اسی زمین پر تھے جہاں ہم بس رہے ہیں، ہم سے پہلے وہ تھے، لیکن ان میں کوئی رسول ان کی اصلاح کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ اس لیے کہ وہ ادنا مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوق ہے، تو اصلاح کرنے والا ہمیشہ اشرف ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ادنا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنایا جو جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے۔
یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ عقیدہ کاٹ دیا گیا۔ کس کا تھا یہ عقیدہ؟ اللہ کی بیوی ہے اور بیٹا ہے، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہاں الحمدللہ، بہت صحیح فرمایا، عیسائیوں کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مریم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی بیوی، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا۔ جی ہاں، تو یہ ہے۔ تو اس عقیدے کی تردید انسان جنوں نے بھی کی۔ انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، ہم اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ توحید پر انہوں نے ایمان لایا، شرک کی نفی کر دی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف کون، کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ جی ہاں، وہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان جو ہے جنات میں سے ہے۔ سورہ کہف میں کہا کانا من الجن، وہ جنات میں سے ہو گیا، جنوں میں سے ہو گیا، تو ہے جنوں میں سے۔ تو فرشتوں، یہ جنوں نے کہا ہمارا ایک شخص، ہمارا ایک ساتھی، اس نے یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلایا، یعنی اس نے شرارت کی، ہم اس سے بری ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جنات کے اندر بھی شیطان اور شیطانی فطرت والے، مومن اور مومن ایمانی صفات والے بھی موجود ہیں، جیسے انسانوں کے اندر ہے۔ انسانوں میں مشرک ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، علماء ہیں، حجاج ہیں، اور انسانوں کے اندر جو ہیں بدماش بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ وَأَنَّهُ ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ہمارا ایک ساتھی جھوٹا نکل گیا، اور انسانوں کے اندر سے بھی اس کی پیروی کرنے والے نکل گئے۔ اب بدماشی کرنے والے جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کس کو سمجھائی؟ اپنی جماعت کو جا کر کے بتائے بدماشی کرنے والا ہمارا ایک ساتھی، وہ کون ہے؟ شیطان۔ وہ بھی ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، انسانوں کے اندر سے بھی بول رہے ہیں، اور تھوڑے لوگ اس کے ساتھ مل کر کے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہے ذکر۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، تھوڑے مرد جنوں میں کے اور تھوڑے مرد انسانوں میں کے، یہ دونوں مل کر کے فزادہم رہقا، سرکشی کو بڑھا دی۔ جی وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ یہ کفار مکہ کا یہ خیال تھا نا کہ مر گئے، ہو گئی بات، اور پھر اس کو اٹھائے گا اللہ، پھر وہ ہزاروں سال کے بعد پھر اس کو پوچھے گا۔ کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، ابھی ہزاروں سال کے بعد کیا اللہ اس کو اٹھائے گا، کیا پوچھے گا، کیا حساب کتاب ہوگا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے تھے کفار مکہ، ہرگز اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کل ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا، آپ کی دنیا ہو گئی ہے، بڑھاپا نزدیک آیا ہے، بلکہ آپ نے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، نماز کی طرف توجہ کیجیے۔ نماز کیا ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے، جس کا ہم کھا پی رہے ہیں اس کی بندگی ہے۔ تو بولے مولوی صاحب کون دیکھے جی خدا کو؟ خدا کو کون دیکھے؟ تمہیں پڑھ رہی نہیں؟ پڑھو۔ ہمیں دیکھے بھی نہیں، اب ہمیں اس سے سجدہ کرتے بھی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اس انسان کا جواب ہے جو مسلمان پیدا ہوا ہے، مرتا کیسے ہے وہ اللہ کو بہتر جانے۔
اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، کیا اسی حال میں چلا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا۔ ایمان بعد میں ہے، پہلے علم ہے۔ علم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اور یہ جتنا بھی آج ہے نا، یہ پورا ایمان پہلے ہے، علم بعد میں بھی نہیں ہے۔ صرف ایمان کے نام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور حقیقت نہیں معلوم۔ اللہ ہی بہتر جانے کیا حال ہے اور کیا ہوگا جی۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے گھروں تک پہنچیں، ان کو یہ ایمان کی باتیں بتلائیں، کسی طرح ان کو جوڑیں، ان کو سمجھائیں اللہ کے بارے میں۔ لیکن آج ہمارے سامنے ایک ہی بات ہے، کماؤ کھاؤ، دن ختم ہو گیا، صبح اٹھو کماؤ کھاؤ سو جاؤ، اسی پر ہمارا ایک محور ہے۔ لیکن اللہ کا دین، اللہ نے انبیاء کو سلسلہ ختم کر دیا اور ذمہ داری ہم کو دے دی ہے، ہم کو یہ کام کرنا ہے، اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، میں تم کو پیدا ہی نہیں کرتا اگر یہ میرا مقصد نہیں ہوتا تو۔ یہ میں اس مقصد کے لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آنا ہے، تم کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ کام کرنا ہے، اس لیے میں تم کو اپنی مرضی سے مسلمان بنایا ہوں، اسلام میں پیدا کیا ہوں کہ تم اسلام کو سمجھ جاؤ اور اس کو پھیلاؤ، دوسروں کو بتاؤ۔ زمانہ بدل رہا ہے، صحابہ کرام آج نہیں ہیں، نبی نے جو کام کیا وہ زمانہ ختم ہوا، لیکن دین باقی ہے، تو آنے والے لوگ اس دین کا کام کرتے رہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر یہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہمیشہ قیامت تک کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتی رہے۔ امت یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ پورے نہیں بلاتے، نہ بلائیں، 1000 آدمی میں 100 آدمی تو ہوں، 50 تو ہوں۔ تو اس پر انسان تو انسان جنہوں نے بھی قرآن پر ایمان لایا، اور وہ بھی جو ہے اس قرآن کے ماننے والے ہیں، جنوں کے اندر حفاظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے ویسے ہی ان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔